میں نے عرض کیا سرکار سے کہ سرکار ارائے تغییر طلب انا رجل من المشرکین ضربتین، میرا بھی مشرکین میں سے ایک فرد کا باہم مقابلہ ہوا کہ اس نے مجھ پر حملہ کیا، میں نے اس پر حملہ کیا، اور اس کے بعد ضربنی، اس نے میرے اوپر حملہ کر کے ابانا یعنی میرے ہاتھ کو بدن سے الگ کر دیا، جدا کر دیا، اور مجھے موقع ملا اس پر حملہ کرنے کا، بدلہ لینے کا، تو اس موقع پر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لی، دونوں کا آمنا سامنا ہوا، میرا اور ایک کافر کا مشرک کا، دونوں نے مقابلہ کیا، مقابلے میں اسے تھوڑی دیر کے لیے کامیابی ملی، اس طور پر کہ اس نے مجھ پر حملہ کر کے ابانا یعنی میرا ہاتھ بدن سے الگ کر دیا، اور جب مجھے تلوار چلانے کا موقع آیا، حملہ کرنے کا وقت آیا میرا، تو فوراً اس نے اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے وہ ہو گیا مسلمان، اب میں اس شخص کو بدلے میں قتل کر سکتا ہوں یا اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دینا پڑے گا، اقتلہ ام اترکہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے شخص کو میں قتل کر سکتا ہوں یا چھوڑ دوں؟ قال سرکار نے فرمایا اترکہ، بلکہ اس کو چھوڑ دو، یعنی اس پر حملہ نہ کر۔ میں نے عرض کیا کہ سرکار اگر ابانا یعنی اس نے میرا ہاتھ بدن سے الگ کر دیا، سخت حملہ کیا اس نے، تب بھی میں چھوڑ دوں کیا، اس کو بدلہ نہ لوں کیا؟ قال سرکار نے فرمایا ہاں، اب بھی تمہیں اجازت نہیں ہے تم اس سے بدلہ لے سکتے، اس لیے کہ ان قتلتہ فانت مثلہ قبل ان یقتلہ وهو بمنزلتك قبل ان تقتله، اگر تم نے اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود اسے قتل کر دیا تو انت مثلہ، تم اس کے جیسا ہو جاؤ گے، قبل ان یقتلہ، اس شخص کے کلمہ پڑھنے سے پہلے جو حیثیت تھی وہ حیثیت تمہاری اب ہو جائے، اس لیے کہ اس نے جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ کافر تھا، مشرک تھا، اور مشرک اور کافر واجب قتل ہے، مباح دم ہے، اسے قتل کرنے کی وجہ سے قصاص کسی سے لیا نہیں جائے گا، دیت یا مباح وصول نہیں کرے گا۔ تو اب اگر تم نے اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، مطلب یہ کہ وہ کیا بن گیا، مسلمان بن گیا، اب ہم نے اسے قتل کر دیا تو مسلمان ناحق قتل کرنے والے ہو گئے، اور جب ناحق قتل کرنے والے ہو گئے تو اب ہم مباح دم ہو گئے، تمہیں قصاص میں مسلمان اور ناحق قتل کرنے کی وجہ سے قصاص میں تمہیں قتل کیا جیسے پہلے وہ مباح دم جائز قتل تھا، کب تک؟ جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، اب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو محفوظ ہو گیا، معصوم ہو گیا، اس کی جان، اس کا مان، اس کی عزت و آبرو محفوظ ہو گئے، اب اس کو تمہیں قتل کیا تو اس کا مطلب ہوا کہ تمہیں ناحق مسلمان کو شہید کیا ہے، اس لیے تمہیں قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ تو پہلے وہ مباح دم تھا، اب تم مباح دم کر گئے، اور وہ بمنزلتک قبل ان تقتلہ، اور وہ تمہارا مرتبہ یا تمہاری جگہ رہے گا قبل ان تقتلہ، تمہارے قتل کرنے، اس کو قتل کرنے سے پہلے، یعنی جیسے اس کو قتل کرنے سے پہلے تم کیا تھے؟ محفوظ دم تھے اور واجب احترام تھے، تمہارا خون حلال نہیں تھا، اب اس کا دم حلال نہیں رہا، اس لیے کہ اس نے کیا پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو اب وہ مباح دم نہیں رہا، واجب احترام رہا، جائز نہیں رہا، محفوظ دم رہا۔ ایسے شخص کو قتل کر کے تم
کیا کر جاؤ گے؟ جائز قتل مباح دم جاؤ گے۔ تو اس روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے آدمی کیا بن جاتا ہے؟ مسلمان بن جاتا ہے۔ ما یقول الرجل به مسلما، امام طحاوی نے ترجمہ قائم کیا، باب کا عنوان قائم کیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے اختیار کرنے سے ایک شخص کیا کہلا سکتا ہے؟ مسلمان۔ یعنی مسلمان کی پہچان کیا ہے، مسلمان کی شناخت کیا ہے، کس سے آپ پہچانیں گے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ غیر محسوس ہیں، وہ کون چیزیں ہیں؟ مثلا حدیث نے آپ کو بتا دیا کہ ایک چیز وہ ہے کہ جس کو اختیار کرنے سے کوئی کافر یا مشرک کیا بن جائے گا؟ مسلمان۔ وہ ہے لا الہ الا اللہ کا پڑھ لینے۔ حضرت نعمان بن عوف فرماتے ہیں کہ اخبرہ ان ابا اوس، جو ان کے والد حضرت اوس نے بتایا انہیں کہ وہ فرماتے ہیں انا لنقول عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصفۃ، کہ ہم سرکار کی خدمت میں حاضر تھے صفہ میں، اور وہ یقص علینا سرکار اس سے سنا رہے تھے، یذکرنا ہمیں واضح نصیحت فرما رہے تھے، یقص علینا ویذکرنا، گزشتہ زمانے کے واقعات کو سنا کر کے ہمیں تذکیر کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، عبرت دلا رہے تھے۔ تو اسی دوران اتاہ رجل، ایک صاحب آئے، ایک صاحب آئے اور سارا انہوں نے سرکار کے ساتھ سرگوشی کی، آہستہ آہستہ گفتگو ان صاحب نے کی، اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ فقال، سرکار نے فرمایا اذهبوا فقتلوه، جاؤ اور اس کو کر کے قتل کر دو۔ صحابہ سے فرمایا، ایک ترجمہ فقال اذهبوا کا مخاطب موجود صحابہ ہیں، جیسے حضرت اوس نے اور صحابہ نے، اور قتلوه کی زمین کا مرجع وہ شخص جو حاضر ہو کر کے سرکار کے ساتھ اس نے سرگوشی کی تھی۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا، دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ اس اصحاب رجل فصاحب، ایک صاحب آئے اور انہوں نے سرگوشی کی، اور کسی شخص کے بارے میں انہوں نے خبر دی کہ فلاں شخص ایسا ایسا ہے، تو سرکار نے خود ان صاحب سے فرمایا کہ جاؤ اور وہ قلوب اس شخص کو جس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، مجھ سے اسے قتل کر دونوں مطلب کو سوچیں گے۔ فلما بلغ الرجل، تو سرکار نے تو حکم دیا اذهبوا فقتلوه، جا کر کے مار دو اسے۔ وہ شخص چلے گئے، وہ صاحب چلے گئے، چلے جانے کے بعد تھوڑی دور گئے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بلا بھیجا سرکار نے ان صاحب کو بلایا اور پھر پوچھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو لا الہ الا اللہ؟ قال الرجل، تو صاحب نے عرض کیا نعم، تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا کہ اذهب فقتل سبیلا، اب اس کو قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فإني أمرت أن أقاتل الناس، اس لیے کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی کی گئی کہ میں لوگوں سے کرتا رہوں جہاد حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ کر لے شہادتین کا اقرار، ثم اگر اقرار کر لیتے ہیں تو یحلل دماؤہم و اموالہم، ان کی جان بھی محفوظ رہ جائے گی، ان کا مال بھی محفوظ رہ جائے گا، یعنی وہ محفوظ الدم ہو جائے گا، ان کی عزت و عصمت اور عزت و آبرو محفوظ رہے گی، الا بحقہا، مگر اس کے حق کے ہو گیا۔ یعنی مسلمان اگر کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے تو قصاص میں اس قاتل مسلمان کو قتل کیا جائے گا، اب اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اب پہلے تک وہ محفوظ الدم تھا، اب مباح الدم بن جائے گا، واجب الاحترام تھا، اب واجب القتل بن جائے گا۔ اور اسی طرح مثلا ایک مسلمان کا مال محفوظ ہے، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کا مال لوٹ لیا، دبا لیا، تو اب دبانے والے لوٹ لینے والے کے پاس سے وہ مال چھین کر کے اس کے حوالے کیا جائے گا۔ تو اب
اس روایت میں بھی آیا کہ ان صحابہ نے آگا کے سرگوشی کی، ان کے چلے جانے کے بعد صحابہ سے سرکار نے فرمایا کہ جا کر کے اسے مار قتل کر دو۔ پھر اس کے بعد سرکار نے اپنے کو بلا بھیجا، پوچھا کہ تم شہادتین کا اقرار کرتے ہو کیا، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو کیا؟ انہوں نے اقرار کیا تو سرکار نے فرمایا کہ قتل کی اجازت نہیں ہے۔ مطلب یہ نکلا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی شخص محفوظ دم ہو جاتا ہے، مباح دم نہیں رہتا ہے۔ تو یہ سمجھ میں آیا کہ ما یعمل الرجل به مسلما، وہ چیز جس کے اختیار کرنے سے آدمی مسلمان بن جائے گا وہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے میں۔ یہ سرکار نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے تک لوگوں کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی فوج نے حملہ کیا کسی علاقے پر کفار کے اور وہاں رہنے والوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کہ اب جنگ روک دی جائے، جنگ بندی ہو جائے۔ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، فمن قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے، عصم منی مالا و نفسہ، اس نے اپنے آپ اپنے مال اور بھی اپنی جان کو بھی مجھ سے کر لیا، الا کہ اپنی مگر اس کے حق کے مطابق، یعنی اس نے زیادہ مال مانگا تھا، اب اس کا مال لوٹ کر کے حاصل کر کے اس شخص کو دیا جائے گا۔ اس نے کسی کی جان لینی تو اس کی جان لے لی جائے گا، قصاص میں دیا جائے گا۔ وہ حساب ہوا اللہ دنیاوی اعتبار سے تو یہ ہوگا کہ قاتل کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا، قاتل سے بہایا دیا دیت وصول کر لی جائے گا، لٹیرے سے مال لے کر کے واپس حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ دنیاوی اعتبار سے وہ حساب ہوا اللہ، پھر بھی اللہ اس سے ضرور کیا کریں گے، پوچھ گچھ کریں گے۔ تو اس روایت میں بھی یہ سمجھ میں آیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے آدمی کیا بن جاتا ہے، مسلمان۔ تو ما یعمل الرجل به مسلما، وہ اسباب یا وہ بنیادیں یا وہ چیزیں جن کو اختیار کرنے سے آدمی مسلمان کہلاتا ہے، اس میں سے ایک کیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ قال ابو جعفر فقد ذهب قوم الى ان من قال لا اله الا الله فقد صار بها مسلما له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين۔ تو ان روایتوں سے استدلال کرتے ہوئے ائمہ اور فقہا میں سے ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، سارا بها مسلما، محض لا الہ الا اللہ پڑھنے سے وہ بن جائے گا مسلمان۔ اور جب وہ مسلمان ہو جائے گا تو عام مسلمانوں کو جو سہولتیں دار اسلام میں ملتی ہیں اس کو بھی وہ ملیں گی، اور عام مسلمانوں کے اوپر جو احکامات نافذ ہوں گے وہ بھی اس کے اوپر نافذ ہوں گے۔ کوئی فرق مسلمانوں ہمارے مسلمانوں پر یا قلیل اسلام لوگوں کے مقابلے کے درجے اور نو مسلم شریعت اسلام کے درمیان کوئی فرق کوئی قیاس باقی نہیں رہے گا۔ قد صار بها مسلمین لہو ما للمسلمین وعلیہ ما للمسلمین، مسلمانوں کو جو سہولتیں ملیں گی بیت المال سے اس تمام سہولتوں کا حق اسے بھی ملے گا، تمام فائدے وہ بھی اٹھائے گا، علیہ ما للمسلمین، اور مسلمانوں کے اوپر جو باتیں لازم آتی ہیں کچھ شخص پر بھی نو مسلم کو جدید اسلام پر بھی وہ تمام چیزیں ہی لازم، اور وقت جو فی ذالک بحال آثار اور ایسے سب کو ثابت کرنے کے لیے ان حضرات ائمہ نے یا ان حضرات فقہا نے ان روایتوں سے استدلال کیا جس میں آپ نے کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے کافی قرار دیا محض کیا پڑھ لینے کو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو صاحب مسلمان کو مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے روایت یہی بتاتی ہے۔